وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج پہلی مرتبہ جمعہ میں معذرت کے ساتھ بیٹھ کر کے مجھے خطاب کرنا پڑ رہا ہے، علالت کی وجہ سے دعا فرمائیں اللہ صحت عطا فرمائے اور دین کے کاموں میں اللہ تعالی ہماری قوتوں کو اور مضبوط فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم یوں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ پہلی چیز، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ سوچ کر کے بیٹھے ہیں آج۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف نہیں پھیرے جاؤ گے؟ کیا تم یہ دو چیزیں سوچ کر کے آج بیٹھے ہو؟ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی۔ تمہاری بات تو الگ ہے، اس نے ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا ایک کام ہے، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی۔ انسان تم تو اشرف المخلوقات ہو اور آپ کو بیکار میں پیدا کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے انسان کہ جسے سمجھتے سمجھتے آج دنیا ہزاروں سال کا سفر کر چکی لیکن اسے سمجھ نہیں سکی۔ مجھے یہ بتائیں، ترقیات کے اس زمانے میں جہاں ہر چیز بنائی جا چکی ہے لیکن دوسرا انسان پیدا کیا نہیں گیا، آج تک دنیا میں روبوٹ تو بنے ہوں گے لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو فیلنگز ہے وہ کون ڈالے گا اس کے اندر؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا یا نفرت کرنے کے جو جذبے ہیں یہ کون اس مشین کے اندر ڈال سکے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بیکار میں نہیں بنایا، یہ ایک ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی اللہ رب العزت کی ہیں ان میں افضل اسے بنایا ہے۔ جب افضل چیز کو کوئی اس طرح سے بیکار میں نہیں چھوڑتا دنیا میں، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں میں تو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا گیا ہوں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ جو من میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ مجھے ایک دن لوٹ کر کے اس بارگاہ میں جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اگر کسی ذہن میں آ جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کی پوری نصیحت حاصل کر لی۔ پہلی چیز، اسے یہ معلوم ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسری چیز، اس کے ذہن میں یہ یقین ہو جائے کہ مجھے لوٹایا جائے گا، مجھے لوٹایا جائے گا، ایک جگہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جس ذہن میں بیٹھ گئیں، نقش ہو گئیں، میں سمجھتا ہوں پھر مزید اسے تقریروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مزید اسے نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، سمجھانے والے ہمیشہ رہیں گے، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت۔ موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں،
ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا، جس بندے کو یہ دو چیزیں سنوار نہیں سکی، تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی نہیں۔ موت لوگوں کی دیکھتا ہے، جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، مٹی ڈال کر کے آتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے، مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہیں آنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہبلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی، کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا معلوم نہیں مجھے، وہ بھی نہیں معلوم۔ تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا؟ پاگل ہی تو ہوگا، بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے، اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جا کہاں رہی ہے۔ دنیا میں یہ دو چیزیں جسے نہیں معلوم اسے بیوقوف نہیں، مہا بیوقوف کہیں، جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ سفر یوں ہی نہیں ہوتا، آپ ایک بس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پوچھ کر بیٹھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنی منزل معلوم ہے۔ اے انسانوں، تمہیں اپنی اس پوری لائف کی ڈیسٹینیشن کیوں نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے؟ جنت سے آئے تھے، کیونکہ ہمارے باپ کا وطن ہے جنت۔ آدم علیہ السلام وہاں رکھے گئے تھے، وہ اتارے گئے دنیا میں، ایک لمبا سفر طے کیا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں جنت سے، ہماری روحیں جنت سے آئی، ہمیں ہمارا اوریجن تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اکثر یہاں بھول گئے، غلط ٹرینوں میں چڑھ گئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ آج اگر تم نے طے نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے تو زندگی تمہیں ایسے چوراہے پر لے جائے گی جہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب مثال کے طور پر اور ایک بات میں بتا دوں، مسجد سے نکلتے ہی اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے درگاہ حضرت سید فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دینا ہے، مسجد کے قدم باہر نکالتے ہی تمہارا ارادہ ظاہر ہو گیا، تم نے یہ ارادہ کر لیا، تو اب یہ تمہارا ارادہ تمہیں سیدھے اسی روڈ پر لے جائے گا جو درگاہ تک کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن تم یوں ہی اندھا دھند چلتے رہے، کہاں جانے کا ہے سوچا ہی نہیں۔ تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں گھس گئے، دکان میں کھڑے ہو گئے، کسی شو روم میں چلے گئے، دوستوں سے بات چیت کرتے رہے، شام ہو گئی، کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے۔ تھک گئے تو سونے کا بستر ڈھونڈ لیا۔ اتنا ہی ہوگا تمہاری لائف میں بھی یہی ہے میرے عزیز۔ زندگی اسی طرح ہے کہ تم نے اگر آج طے نہیں کیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو اسی طرح بھٹکتے رہو گے، کبھی پان کی دکان، کبھی ہوٹل کی چائے کی کٹے، اور یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے۔ آج یہ طے کر لو کہ میری منزل اللہ کی جنت الفردوس ہے۔ جب تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا یہ ارادہ ٹھیک تمہیں اسی راستے پر چلائے گا۔ انسان کا مضبوط ارادہ اسے اس کے راستے پر لے آتا ہے، اللہ کی ہدایت بھی ہو۔ لیکن سوچا ہی نہیں، کبھی آج تک سوچتا ہی نہیں میں کہ مجھے جانا کہاں ہے، یہ معلوم نہیں۔ پوچھو پکڑ کر کے کسی کو، روزانہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، زندگی کا سفر کٹ رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا؟ اکثر تو یہ کہیں گے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہمیں کیا معلوم کہاں تک یہ زندگی لے جائے گی۔ میرے عزیزو، زندگی کہاں لے جائے گی؟ تم اسی طرح پنچر گاڑی میں بیٹھو گے تو پتہ نہیں کہیں پر بھی ٹائر پھٹے گا، اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے نکلے اور ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تھا، زندگی بھر گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو قبرستان میں سو گئے، تمہیں اٹھا کر کے سلا دیا گیا، ہو گئی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ بندہ جسے اپنا ڈیسٹینیشن معلوم ہے، جسے اپنی منزل معلوم ہے، جسے اپنا گھر معلوم ہے، وہ بھٹکتا نہیں، اسی راستے پر چلتا ہے۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے جانا یہاں تک ہے،
وہ تیزی سے دوڑتا ہے یا سواری ملے تو اس پہ سواری پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، تمہارے آپ کے ارادوں میں یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اجمیر شریف جانا ہے، آپ کے پاس فقط 2 دن کا وقت ہے، آپ کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل ہی نکل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے کہ نہیں 2 ہی دن کا ٹائم ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بیل گاڑی آئی، اس میں چڑھ گئے، جا رہی ہے یہ مجھے جہاں تک لے جائے، مجھے فاسٹ ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی بائک والا آیا، وہ لے کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بس آئی، اس میں چڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی، اس میں چڑھ گئے۔ یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے، اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلیٰ پہنچ گئے۔ یہ زندگی کی دوڑ ہے۔ میرے عزیزو، تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے، تمہارے پاس بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں، تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہوں، جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو، تمہارے روزے باقی نہ رہیں، اس کی طرف لگ جاؤ، تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے، اس کی طرف لگ جاؤ، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے۔ اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا، اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے، تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ یہ کپڑے سل کر کے دے، لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے میں، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑا پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے، ایڈوانس ہو گئی۔ سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں، فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں، پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے، کپڑا سل نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا، یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی ہے۔ سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں،
بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے، وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے، سب کر لیا، لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے، اسی چیز میں غافل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے، اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے۔ لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے، ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی، آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے، بھنگار میں ڈالنا ہے، اسکریپ۔ جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اسکریپ، کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں۔ ٹوٹی ہوئی مشین کو، بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں، اسکریپ میں جائے گی۔ یاد رکھ لو، جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا عبادت، اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے، وہی ڈالا جائے گا۔ یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی۔ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے، ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے، تاکہ جس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن، توجہ کا مرکز، جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے، بار بار موڑتا ہے۔ تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا، تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں، درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا، اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا، کیا تو نے کچھ کیا تھا، تمہارے دل میں اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی، سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح، یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی۔ بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا، جو تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے، اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف۔ تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اسے منانے کے لیے، شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کرو تم، اور ادھر چلے گئے، اس کو مناتے رہے، وہ نہیں مانا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ آپ اچھا کام کر کے، انہیں سلام پہنچا کر کے، انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتے کچھ لوگ۔ ہائے افسوس، میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے، ایک سجدے میں مان جاتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو۔ افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے۔ آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی اپنے آپ میں، ساری چینجز۔ آپ نے دنیا کو دیکھا یہ بہت فیشن کر رہی ہے، اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے، نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فیشن چل رہا ہے، پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے، ادھر سے پھاڑنا ہے، پہننا ہے، تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنتی والناس، یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، قرآن میں یہ بھی آیا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کیسے؟ تمہارے دوست کی شکل میں آئے گا، کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ تمہارا ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہوگا، تمہیں بھٹکا رہا ہوگا،
اور اس کی باتوں پر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا. ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، شریعت کا مسئلہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں منانا چاہیے تھا اللہ کو، کیونکہ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، لیکن ہر دن ہر لمحے ہم ڈائیورٹ ہوتے جاتے ہیں. اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا، ایک وضو کا ہے. اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہے، استنجا کر کے آئے، پیشاب کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا. ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے. یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں. حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے، یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا. اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں. دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز. 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، یا 4 رکعت عصر یا عشاء کی، 2 رکعت پڑھے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے. اب شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے. تیسری میں کھڑے تھے، یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ. نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے. آپ وضو کا ہے، دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا. پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا، پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو. ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے، جاؤ دھل کے آ جاؤ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں، ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، جاؤ دھل کے آؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، دھل لو. اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا اس کے بعد. اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے، تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ٹپکنے دو. تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی. پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو. کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے، میرا چھڑکا ہوا پانی. اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے. سنیں فقہائے کرام نے فرمایا اے بندے، تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے، یہ شیطان کے ہیں. اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا. جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے. بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا. دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو. اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے. اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے. حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزوں. پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے. اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا. اے بندے،
تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں، بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی، لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال، ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں۔ یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں، تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں۔ تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے، دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے، اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے، اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال، گاڑی، کار، بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے۔ تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں، انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا۔ لوگوں کو بلایا، ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے صبح فجر کے بعد۔ اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا۔ دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے، جتنا بنا لے گا، لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک۔ اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی، بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی، یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر۔ اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے، لکیر کھینچتے کھینچتے، اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو، جب فری میں مل رہی ہے۔ کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا، دوپہر ہو گئی، تھک گیا، کچھ دوڑا کچھ چلا۔ اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے، چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے، اتنی زمین میرے نام پہ۔ اب واپس ہوا، اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم، دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر تک، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں، دل میں ٹھنڈک ہو گئی، میں پہنچ جاؤں گا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے۔ لیکن تھک گیا تھا، آزاد جواب دے رہے تھے، نڈھال ہو گیا، شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا، چلنے کی سکت نہیں رہی۔ لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے، بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے، اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں، آ جا دوڑتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی، حوصلہ دلایا، دوڑا اور تیزی سے دوڑا، پھر دوڑا، سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا، سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا، اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا، وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا۔ دوڑا اور دوڑا، یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا، لیکن سورج ڈوبا۔ کتنا باقی تھا؟
سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا. اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف، ہاتھ اس کے اس طرف، سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی، پوائنٹ پر پہنچ گیا. اس کے بعد سورج ڈوب گیا. اب اس کی ہو گئی زمین، جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے، اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی، اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ، اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا، وزیروں کو کہا اٹھاؤ، اس کی قبر یہیں بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا؟ 6 فٹ کا رہا ہوگا، جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا، کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی، دوڑا پورے دن بھر، اس کو اتنی ضرورت تھی اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا. موت کے منہ میں چلا. یہی ہماری زندگی ہے آج، تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں. اتنا دوڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی.